اشفاق قاسمی صاحب مدیر جامعہ نوزائیدہ بیان فرما رہے تھے. تو ترتیب ہماری یہ تھی کہ پہلے یہ چیز مطلب کچھ 2-4 باتیں کرنا، اس کے بعد استاد جی کا بیان تھا. تو لیکن میری تاخیر کی وجہ سے جو درسک معلومین کی وجہ سے بھی استاد جی نے پہلے بیان فرمایا، تو ظاہر ہے بیان کا کوئی موقع نہیں. اور ہمارے جو معزز مہمان ہیں حضرت محمد جعفر خان صاحب اور مفتی علیف سے صاحب وہ بھی تشریف لا چکے ہیں. انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں آپ کے سامنے یہاں پر طلبہ فروغ ہوں گے. تو میرا تو یہاں پر حاصل ہونے کا مقصد یہ تھا کہ اپنے وطن عزیز پاکستان سے محبت کے اظہار میں ہم کسی سے پیچھے نہ رہیں. تو یہ وطن عزیز اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا. اور اسی حوالے سے ایک دو باتیں آج میں کروں گا اور اللہ تعالیٰ اس کو میرے آپ کے لیے سب سے نافع بنائے. ایک عرب شاعر نے کیا خوبصورت شعر کہا، یقولون ان القتل صعب وانما مفارقة البدن والله اصعب. کہ وہ یہ کہتے ہیں شاعر کہ جی مر جانا، قتل ہو جانا یہ ایک ہلکی بات ہے، مشکل چیز ہے. تو لیکن وہ شاعر کہتے ہیں کہ اپنے گھر بار کو چھوڑنا، اپنے پیاروں کو چھوڑنا یہ زیادہ مشکل ہے. ہجرت کرنا یہ کوئی آسان بات نہیں ہے. آگ اور خون کا ایک سمندر تھا جو کہ ہمارے بزرگوں نے 76 سال پہلے 77 سال پہلے ہندوستان سے پاکستان آتے ہوئے عبور کیا. اور یہ ان کی قربانی ہے کہ ان کی وجہ سے آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایک آزاد وطن کا آزاد باشندہ شہری بنایا. تو اس بارے میں سب سے پہلی بات تو یہ ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ لارڈ میکالے کے نظام تعلیم کے کچھ تربیت یافتہ اور پربردہ لوگ وہ یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ علماء کرام کا پاکستان بنانے میں کوئی کردار نہیں. یہ تو صرف مسلم لیگ اور اس کے بنانے والے جو کچھ حضرات تھے لیڈر بانیان ان کی ہی کاوشیں اس قربانی ہیں. حالانکہ ایک بدترین جھوٹ ہے. علماء کرام ہر مرحلے اور موڑ پر قائدانہ مضمون کے ساتھ تھے. آپ اس بات کو دیکھ لیجیے، آرکائیو آف پاکستان اٹھا کر کے جب آپ دیکھیں گے تحریک پاکستان لمحہ برہمہ، اس میں آپ یہ دیکھیں کہ قائدانہ مرحوم جو تھے پہلے مغربی لباس پہنا کرتے تھے. جب ان کی ملاقات حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مقدمہ کے چند اجل خلفاء سے جب ان کے تربیت یافتہ تھے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی صاحب مفتی اعظم پاکستان اور حضرت قاری محمد ایوب صاحب مولانا ایوب احمد انصاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی دیگر حضرات کے ساتھ جب ان کی ملاقات ہوئی تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک علماء کرام کے ذریعے قائد مرحوم کو احترام دیا کہ آپ مسلمانوں کے لیڈر ہیں تو آپ کا رہن سہن بھی مسلمانوں والا نظر آنا چاہیے. پھر قائدانہ نے وہ شیروانی پہننا شروع کی، سر پہ جناح کیپ رکھنی شروع کی اور ان کے اللہ درجات بلند کرے کہ انہوں نے اس بات کو پورے دل سے تسلیم کیا کہ میں دین کے معاملے میں کوئی زیادہ معلومات نہیں رکھتا کیونکہ ان کو ساری تعلیم جو تھی وہ لندن میں ہوئی تھی. تو اس پر انہوں نے کہا کہ علماء کرام میری رہنمائی کریں گے تو انشاءاللہ میں بالکل ایسا کروں گا جیسے مجھے کہا جا رہا ہے. پھر ان کو انگلش ترجمے والا قرآن مجید بھی دیا گیا اور انہوں نے اپنے رہن سہن کو تبدیل کیا اور پھر انہوں نے وصیت کی کہ میرا جب میں فوت ہو جاؤں تو میرا جنازہ حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی پڑھیں گے. اور کراچی میں جب پاکستان کی پہلی پرچم کشائی ہوئی بلیک مسٹنگ کی جو سرمنی تھی 1947 میں پاکستان میں، تو یہاں پر مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب نے وہ پرچم کشائی کی اور ڈھاکہ جو اس وقت پاکستان کا حصہ تھا موجودہ بنگلہ دیش، تو وہاں پر مولانا ظفر احمد عثمانی صاحب نے وہ تقریب پرچم کشائی میں حصہ لیا. اور اسی طرح سے جب آپ آگے چلیں گے سرحد اور اس وقت کا سرحد موجودہ خیبر پختونخوا وہاں پر ریفرینڈم ہوا. اس بارے میں یہ تھا کہ آپ لوگ تقسیم پاکستان کے قیام پاکستان کے حق میں ہیں یا نہیں، یعنی برِ صغیر کو تقسیم ہونا چاہیے یا نہیں. تو اس بارے میں جو ریفرینڈم تھا اس میں ایک بہت بڑی اکثریت خان الوفا خان اور دیگر حضرات جو تھے جو کانگریس نواز تھے ان کی وہاں پر عرصے سے وہ لوگ یہ چاہتے تھے کہ برِ صغیر کو تقسیم نہ کیا جائے. وہاں پر پھر حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مفتی شفیع صاحب حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی حضرت مولانا ظفر احمد صاحب عثمانی کو وہاں پر بھیجا اور ان لوگوں نے وہاں پر جگہ جگہ جلسے کیے اور لوگوں کو قیام پاکستان کے حق میں قائل کیا.
اور جب پھر وہاں پر ریفرینڈم ہوا تو آپ سب جانتے ہیں کہ بڑی اکثریت کے ساتھ مسلم لیگ نے اس ریفرینڈم کو انیشیٹ کیا اور الحمدللہ پاکستان ہمارے سے وجود میں آیا۔ قائد اعظم مرحوم سے یہ پوچھا گیا کہ بہت سارے علماء آپ کے حق میں نہیں ہیں، تو آپ کے ساتھ کون ہیں؟ کیونکہ جبکہ علماء اسلام اس کی ایک الگ رائے تھی جس کی قیادت اس وقت حضرت شیخ العرب والعلم حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے تھے، اور کچھ دیگر مسلمان جو تھے وہ کانگریس میں تھے۔ تو قائد اعظم نے اس پر یہ جواب دیا تھا کہ میرے ساتھ ایک ایسے عالم دین ہیں کہ ان کے علم و عمل، تقویٰ اور تقدس کو ایک پلڑے میں رکھا جائے اور باقی علماء کرام کے علم و عمل، تقویٰ اور تقدس کی ایک پلڑے میں رکھا جائے تو ان کا پلڑا جھک جائے۔ پھر فرمانے لگے کہ میری مراد ہے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے جب یہ اعتراض کیا گیا کہ آپ قائد اعظم کا ساتھ کیوں دے رہے ہیں، تو اس پر انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ ہم ان کو کوئی مسجد کا امام یا جمعے کا خطیب نہیں بنایا، نہ ہم ان سے قرآن مجید کی تفسیر سیکھ رہے ہیں، وہ تو ایک سیاست کے عمل میں ماہر ہے۔ اس زمانے میں مسلمانوں کی قیادت کرنے کا جو جذبہ ہے اور جو مستقل دینی کی صلاحیت ہے اور جو مسلمانوں کے درد، غم اور بڑھن ہے، وہ سب سے زیادہ کس کو ہے؟ قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم کو۔ تو ہم سیاسی رائے میں ان کی بات کے اوپر اعتماد کر رہے ہیں، ان کو مسجد کا امام نہیں بنا رہا۔ اس پر مولانا اشرف علی تھانوی نے بڑی خوبصورت بات فرمائی کہ اگر ایک فاسق فاجر پائلٹ ہو اور ایک متقی پرہیزگار مسجد کا امام ہو اور آپ نے حج پہ جانا ہو، تو آپ پائلٹ اگر اس متقی پرہیزگار امام کو بنائیں گے تو وہ انشاءاللہ آپ سب کو اللہ کے پاس پہنچا دے گا، آپ کریں گے لیکن انشاءاللہ اللہ کے پاس ضرور پہنچیں گے۔ اور جو فاسق فاجر وہ پائلٹ ہے لیکن اپنے فن کا ماہر ہے، وہ آپ کو خیر و خوبی سے جدہ پہنچا دے گا۔ تو مولانا نے یہ فرمایا کہ اس وقت بات یہ ہے کہ ان سیاستدانوں میں، موجودہ لیڈرز میں مسلمانوں کی قیادت کی صلاحیت کون رکھتا ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم سے بڑھ کر کے نہیں۔ پھر قائد اعظم مرحوم نے بھی اس کا علماء کرام کو وسیلہ دیا کہ انہوں نے پھر یہ فرمایا کہ قائد اعظم نے جب انہوں نے کراچی میں پریس کانفرنس کی تو وہ فرمانے لگے، مجھ سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ پاکستان کا دستور اور قانون کیا ہوگا؟ کہنے لگے کہ پاکستان کا دستور اور قرآن کو 1300 سال پہلے لکھا جا چکا، وہ وہی قرآن ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، اور خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس کی ایک بہترین مثال ہمارے سامنے پیش کی۔ تو اسلام اس کے بعد خان لیاقت علی خان مرحوم وزیر اعظم بنے شہید ملت نواب لیاقت علی خان، تو انہوں نے ایک تعلیمی کمیٹی مقرر کی جس میں علماء کرام، یونیورسٹیز کے وائس چانسلرز اور کالجز کے جو پرنسپل تھے وہ موجود تھے، اور اس میں انہوں نے پھر یہ فرمائی 1953 کی بات ہے، تو اس میں یہ بات ہوئی کہ ایک ایسا نظام تعلیم لے کر کے آیا جائے جو ہماری دینی اور دنیاوی دونوں ضرورتوں کو کیا کر سکے، پورا کر سکے۔ مولانا محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بارے میں منعقدہ ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ 1857 کے بعد مسلمانوں پر تنزلی کا ایک بدترین دور تھا اور انگریز یہاں پر مسلط تھے اور ہماری حکومت کا خاتمہ ہو چکا تھا، تو اس کے بعد ہمارے پاس اب دو صورتیں تھیں، ایک تو یہ کہ ہم اپنا دین بچا دیتے ہیں اور ایک ہے کہ دنیا بچا دیتے ہیں، اور ہم نے دنیا کو قربان کیا اور اپنا دین بچایا، مدارس قائم کیے جس میں غریب مسلمانوں کے بچوں نے پڑھا اور وہ کسی معاشی نظام اور اونچی ملازمتیں کو حاصل کرنے سے قاصر تھے کیونکہ انگریز نے ان کے اوپر ملازمت کے دروازے بند کر دیے تھے، لیکن اس سے ہم نے اپنی نسلوں کے دین کو محفوظ کر دیا الحمدللہ۔ تو فرمانے لگے کہ اب 90 سال کے بعد جب الحمدللہ اللہ نے ہمیں ایک وطن عزیز آزاد ملک عطا فرما دیا، تو اب ہمیں ایک ایسے خالص دینی تعلیمی نظام کی بھی ضرورت نہیں کہ جس میں صرف علماء تیار ہو سکیں، اور ایسا دنیاوی نظام بھی ہمیں نہیں چاہیے کہ اس میں تعلیم یافتہ ایک مسلمان اچھا بھلا مسلمان ہو اور بعد میں وہ بحریہ بن جائے۔ ہمیں ایسے نظام کی بھی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں ضرورت ایک ایسے نظام کی ہے کہ جس کے پڑھنے سے ایک بہترین مسلمان تیار ہو جو اپنے دین اور دنیا سے بخوبی واقف ہو۔
تو ایک مشترکہ نظام تعلیم ایک مشترکہ قوم کے لیے ضروری ہوتی ہے. ایک قوم کی تفریق ہے کہ اس کے اندر بہت سارے نظام تعلیم ہو، تو ہمیں ایک یکساں نظام تعلیم چاہیے. اور اس بارے میں بھی سب سے پہلے جو سبا نشاتی علماء کرام نے ہی مرتب کر کے دی. تیسرا آپ یہ دیکھیں کہ جو مقاصد ہے پاکستان کے مقاصد، اس کے بنانے کے جو مقاصد ہیں، اس کے بارے میں دستور کے اندر جو سب سے پہلے دیباچہ تحریر کیا گیا، جس میں تمام مسائل کے 22 علماء کرام نے چند امور پر اتفاق کیا اور حکومت پاکستان کو دیا. اور آج وہ دیباچہ ہمارے دستور پاکستان کا ایک اہم حصہ ہے. تو وہ بھی علماء کرام نے تیار کر کے دیا. اس کے بعد پھر اب آپ نے دیکھیں کہ 65 کی جنگ ہو یا 71 کی جنگ ہو یا ملک کے اوپر جب بھی زلزلہ یا سیلاب اور دیگر زمینی آسمانی کوئی وبائیں اور مشقتیں اور مشکلات آئیں، تو اس میں یہ دیندار لوگ ہی تھے جو اس جگہ تک پہ پہنچے جہاں پر حکومتی وسائل رکھنے والی تنظیمیں نہ پہنچ سکیں. تو جو فلاح و بہبود کا اور نیکی کا کام تھا، لوگوں کی خدمت و نفع رسانی کا، وہ سب کا سب علماء کرام نے باقاعدہ وہ بھی انجام دیا. دوسرا میرے آپ کے سامنے ایک اور اہم بات کا رکھنا مقصد ہے کہ کیا پاکستان کے بنانے کا مقصد صرف ایک قطع اراضی تھا کہ سرحد کے اس طرف کفاروں اور اس طرف مسلمانوں کا صرف یہی مقصد تھا؟ تو میرے پیاروں یہ ایک بدترین دھوکہ ہے، اس لیے کہ جو کچھ ہم یہاں کر رہے ہیں یہ سب تو وہاں ہو رہا تھا ہندوستان میں، متحدہ ہندوستان میں یہ سب کچھ ہو رہا تھا. تو صرف زمین کا ایک ٹکڑا دینا مقصد نہیں تھا، ایک علیحدہ قطع اراضی حاصل کرنا کوئی مقصد نہیں تھا، بلکہ مقصد کیا تھا کہ ایسی زمین کا ٹکڑا کہ جہاں پر ہم اللہ تعالیٰ کے قانون کو نافذ کر سکیں. یعنی وہ اسلام جس کے ماننے کی وجہ سے ہم مسلمان ہیں، اس نظام کو عملی طور پر نافذ کر کے دنیا کو دکھایا جائے. ہم نے اس مقصد کے لیے اس کو حاصل کیا، لیکن پھر اس کے بعد کچھ ایسے حالات ہوئے، اس میں اپنوں کی سازگی بھی ہے اور غیروں کی عیاری بھی ہے اور بین الاقوامی سازشیں بھی ہیں اور اندر کے غدار بھی ہیں کہ 76 سال بعد بھی یہاں پر قرآن مجید اور سنت متواترہ کا نظام نافذ نہ ہو سکا. تو اس وجہ سے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان اسلامی جمہوریہ نہیں ہے، اور پھر وہ لوگ انہیں سلطنت اور ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھانے کو جائز سمجھتے ہیں. اور ہمارے علماء کرام نے اس بارے میں 300 علماء کرام کے فتوے سے دہشت گردی کے خلاف وہ تاریخ ساز فتویٰ جاری کیا گیا جب قوم اس دہشت گردی کے ناسور کو بھگت رہی تھی اور آئے دن سرپسندی کے واقعات ہیں. تو اس کی روک تھام بھی آپ کے علماء کرام نے دہشت گردی کے خلاف فتویٰ دینے والے بھی کون تھے؟ وہ علماء تھے. حالانکہ اس وقت اس کے خلاف فتویٰ دینے کا مقصد تھا اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھنا، اور بہت سارے علماء کرام جنہوں نے فتویٰ دیا تھا وہ شہید کیے جا چکے. لیکن الحمدللہ علماء کرام اس بات سے بخوبی واقف کریں کہ وہ تو آنی ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں اور حق کو بیان کرتے ہوئے آئے، تو اس سے بڑی عظمت اور سعادت کی بات بھی کوئی نہیں ہے. تو ہمارا مقصد صرف ایک علیحدہ زمین نہیں تھا، بلکہ ہمارا مقصد یہ تھا کہ قرآن مجید کو اور سنت متواترہ کے نظام کو عملی طور پر دنیا کے سامنے قائم کر کے ہم دکھائیں کہ دیکھو یہ ہے وہ نظام جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. اور آپ علیہ السلام نے اس نظام کے ذریعے ایسی تربیت فرمائی کہ حضرات خلفاء راشدین رضوان اللہ علیہ اجمعین نے پوری دنیا کو اس نظام کو لاگو کر کے دکھایا. اور جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ یعنی نبی صاحب کا انتقال ہوا تو اس وقت دین حجاز کے اندر ہے، اور جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اس دنیا سے گئے ہیں یعنی کہ 57 ہجری، تو اس وقت آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت دین صرف حجاز سے نکل کر 64,65,000 مربع میل تک پھیل چکا تھا. اس کے اندر آدھا یورپ، ہمارا یہ ایشیا کا بہت سارا حصہ اور یہ افریقہ پورا کا پورا شامل ہے. آج جو بہت سارے اسلامی ممالک ہیں، مراکش، شام، اردن، کویت، لبنان، یہ سارے انہیں کے دور میں پتہ ہو. تو یہ وہ نظام تھا جو ہمارے بڑوں کی وراثت تھی، اور نسل بعد نسل در نسل ہم تک پہنچا، لیکن اپنی عملی کوتاہیوں اور کمیوں کے باعث اور آپس کی نااتفاقی اور رنجشوں کے باعث ہم اس نظام سے محروم ہوئے، اور یہ ایک بہت بڑا ہمارا نقصان ہوا. اور آج ہم غیر مسلموں کو اس نظام کے اوپر قائم کرنے کی صلاحیت سے بھی آئی ہے. وہ اس وجہ سے
کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ نظام اتنا کامیاب تھا تو تمہارے اندر یہ نظام کیوں نہیں؟ تمہیں تو نبی اسلام نے دے کر کے بیٹھے نا تو کیا ہوا؟ تو بس اللہ تعالیٰ سے ہی یہ دعا ہے اور توبہ اور استغفار ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے، جس کی وجہ سے آج ہم ان مسائل اور مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہاں پر قرآن مجید و سنت متواترہ کے نظام کو نافذ فرمائیں۔